بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ لیکن کیسی اولاد، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع کہ سچے مومن اللہ سے کس قسم کی اولاد کا سوال کرتے ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان، آیت مبارکہ ہے 74۔ تسلسل ہے پچھلے سبق کا۔ رب کائنات اپنے خاص بندوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، والذین، اور یہ وہی لوگ ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہب، عطا فرمائیے، لنا، ہمیں، من ازواجنا، ہماری بیویوں سے، وذریاتنا، اور اولاد سے، قرۃ، ٹھنڈک، اعین، آنکھوں کی، واجعلنا، اور ہمیں بنا دیجئے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، اماما، پیشوا۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور مخلص ایمان والے، ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دیجئے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایمان والوں کی ایک علامت ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ امام صاحب نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل فرمایا کہ اس سے مراد اطاعت گزار لوگ ہیں، اور انسان کی نسل اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر چلے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان اس سے یقینی طور پر آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ پھر امام اکرمہ کا قول نقل فرمایا، امام صاحب نے فرماتے ہیں کہ ان کا مطمع نظر خوبصورتی، حسن، مال و دولت، چک و چوند، نمود و نمائش نہیں ہوتا، بلکہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہو۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا
امام ابن کثیر رحمہ اللہ ان کا یہ قول لے کر آئے ہیں۔ جب ان سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ رب کائنات اپنے مسلم مومن بندے کو اس کی بیوی سے، اس کے بھائیوں سے اور اس کی نسل سے جب اطاعت کا جذبہ دکھا دیں تو اس سے بڑھ کر انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی بیوی بچے، اس کے بہن بھائی، اس کے عزیز و اقارب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر چل رہے ہوں۔ پھر امام ابن جریج رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یعبدونک و یحسنون عبادتک الہ العالمین، ہمیں وہ نسل عطا فرمانا جو آپ کی عبادت کریں اور آپ کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کریں اور آپ کی عبادت اور اطاعت سے ذرا برابر بھی منہ نہ موڑیں۔ پھر عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول نقل فرمایا امام صاحب نے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ ان کی بیویوں کو اور ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ اسلام پر استقامت عطا فرما دیں۔ پھر اس کے بعد ایک روایت نقل کی ہے مسند احمد بن حنبل کی، جو کہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، کہ سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ایک آدمی نے کہا، ان آنکھوں کو مبارک ہو جنہوں نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، کاش ہم بھی آقا علیہ السلام کی زیارت کرتے اور آپ لوگوں کی طرح آقا علیہ السلام کی صحبت سے فیض یاب ہوتے۔ یہ بات سن کر سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے۔ راوی کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے۔ اتنے میں سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اس چیز کی تمنا کرتے ہیں جو قدرت نے انہیں نہیں دی۔ بڑی قیمتی بات ہے معزز خاتم حضرات۔ سیدنا مقداد نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اس چیز کی تمنا کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں نہیں دی۔ اللہ ہی کو علم ہے کہ اگر یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو ان کا کیا حال ہوتا۔ اور ساتھ فرمایا، اللہ کی قسم وہ لوگ بھی تو آقا علیہ السلام کے زمانے میں تھے جن ظالموں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا لیکن انہوں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ کو سچا نہیں مانا، جس وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے، اوندے منہ جہنم میں گئے۔ تم رب کائنات کا یہ احسان کیوں نہیں مانتے کہ اللہ نے تمہیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، پیدا ہوتے ہی تمہارے کانوں میں اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی آواز پڑی، تم ان تمام تر آزمائشوں سے بچا لیے گئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئی تھیں۔ آقا علیہ السلام تو اس زمانے میں مبعوث ہوئے تھے جس وقت دنیا اندھیر نگری میں تھی۔ دنیا نہیں تھی بلکہ اندھیر نگری تھی، اور اندھیر نگری بھی انتہا درجے کی۔ اس وقت لوگوں کے نزدیک بت پرستی سے بہتر کوئی مذہب نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام فرقان لے کر آئے، حق اور باطل میں فرق کیا، نتیجتاً باپ اور بیٹا جدا ہو گئے۔ مسلمان اپنے باپ، دادوں، بیٹوں، پوتوں، دوست، احباب کو کفر پر دیکھتے اور ان سے نہ صرف یہ کہ کوئی پیار محبت نہیں تھا بلکہ کڑتے تھے کہ یہ لوگ جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں۔ اسی لیے اس دور کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ اے الہ العالمین، ہمیں ہماری اولاد اور بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، کیونکہ کفار کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی تھیں۔ یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ پھر امام ابن کثیر رحمہ اللہ
اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ پہلی دعا تو یہ کہ الہ العالمین ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ دوسری دعا اہل ایمان کی یہ ہے کہ الہ العالمین ہمیں یہ نہیں کہ منصب چاہیے بلکہ ہمیں لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنا دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس، امام حسن بصری، امام قتادہ بن دعامہ، امام سدی، امام ربیع بن انس نے یہ بات فرمائی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا قول نقل فرمایا ان سب کا، اور دیگر اہل علم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہداۃ مہتدین بنا دینا، کہ ہم لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہوں اور پھر خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اور انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ ان کی عبادت کے ساتھ ان کی اولاد اور ان کی نسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور جس راستے پر وہ چلے اس راستے پر چلتے ہوئے دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، جس سے ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، 3 چیزیں رہ جاتی ہیں: نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، ایسا علم جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھاتے رہیں، یا صدقہ جاریہ۔ صحیح مسلم میں یہ 3084ویں حدیث ہے۔ تو حاصل کلام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس آیت مبارکہ میں ایک مسلمان 2 بڑی عظیم دعائیں کرتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اسی آیت مبارکہ کو لے کر ہم آنے والے سبق میں دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔